أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ دوستو، اس سے پہلے کی کلاس میں ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ کا آغاز کیا تھا اور آیت نمبر 1 سے لے کر 46 تک یعنی 1 to 46 تک ہم لوگوں نے اس کا ترجمہ پڑھا تھا، اور اس میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ متقی جو ہوتے ہیں ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، کافر کون ہوتے ہیں، منافق کی کیا صفات ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کی نعمتوں کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسقین کی کیا صفات بیان کی ہیں، اسے بھی ہم لوگوں نے سابقہ درس میں پڑھا تھا، اور تقریباً 5 رکوع کا اختتام ہو گیا تھا، اور آج سے ہم لوگ 6 رکوع کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہاں سے بنی اسرائیل کی صفات کا ذکر ہوگا، بنی اسرائیل کا واقعہ ہوگا، بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو 6 رکوع کا آغاز آج ہم لوگ کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور میں نے تم لوگوں کو پوری دنیا پر فضیلت بخشی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ یہاں قیامت کے دن سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ اس دن سے ڈریے جہاں ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی بھی انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا، اور وہاں کسی بھی طرح کی کوئی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے گناہ ایسے انسان کرتے ہیں جس کی سزا سے بچنے کے لیے وہ بڑے سے بڑا وکیل ہائر کرتے ہیں اور اپنے سورسز کا استعمال کرتے ہیں، اپنی پولیٹیکل طاقت کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ کیے ہوئے گناہوں کی سزا سے بچ جائے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دے گا، خواہ اس نے اچھا کام کیا ہو یا برا کام کیا ہو۔ اچھا کام کا اچھا بدلہ اور برے کام کا برا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت دینے والا ہے، کیونکہ وہی روز جزا کا مالک ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹے کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ یہاں فرعون کے دور کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرعون تم لوگوں کو ستایا کرتا تھا، تمہیں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا کرتا تھا، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، اور یقیناً ان ساری صورتحال میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا، اور تم یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے فرعون کے لوگوں سے بچاتے ہوئے، تو وہ پورا واقعہ ہے، آگے ہم لوگ اس پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے عصا کو سمندر میں مارے، اور کس طرح سمندر میں راستہ بن گیا اور اس راستے سے بنی اسرائیل کے لوگ گزر گئے، اور جو فرعون کا لشکر پیچھے ان کا پیچھا کر رہا تھا وہ جب سمندر میں اترا تو پورا کا پورا لشکر فرعون کے ساتھ غرق ہو گیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔
اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے ان کے پیچھے ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے طور پر بلایا تو ان کی قوم نے ان کے پیچھے میں بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظالم تھے، تم اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے اس کے بعد تم کو معاف کر دیا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، یعنی اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی جب تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور پھر تم نے توبہ کی تو میں نے قبول کیا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے تم لوگوں کو ان سب کے باوجود معاف کر دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم لوگ شکر ادا کرو۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، کہ ہم نے تم لوگوں کو ان سب کے باوجود معاف کر دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کا معیار عطا کیا تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم لوگوں نے اپنے اوپر بچھڑے کو معبود بنا کر ظلم کیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، تو تم لوگ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پلٹو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تم لوگوں کے لیے بہتر ہوگا تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ نہایت معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم اس وقت تک تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم کو بجلی کی کڑک نے تمہیں آ دبوچا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یہ ساری چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم سب شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن ان لوگوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تو نعمتیں دی، وہ جب کھلی دھوپ میں رہا کرتے تھے، کھلی چھت کے نیچے رہا کرتے تھے اور سخت دھوپ ہوتی تھی تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بادلوں کو حکم دیا کہ ان کے اوپر سایہ برسائے، ان کے کھانے کا انتظام کیا تاکہ ان کو کسی بھی طرح کے کھانے پینے میں مشقت اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ من و سلوہ یہ دو لفظ ہیں۔ من وہ ہوتی ہے کہ وہ اوس کی طرح آسمانوں سے گرتی تھی اور وہ چھتوں پر، درختوں پر، زمینوں پر، ہر جگہ وہ بڑی تعداد میں وہ جم جاتی تھی۔ لوگ اسے صبح میں جمع کرتے تھے اور اس کی روٹی بنا کر کھایا کرتے تھے یا روٹی کی شکل میں بنا کر اسے کھایا کرتے تھے۔ اور سلوہ ایک بٹیر کو بولتے ہیں، وہ اتنی تعداد میں آتی تھی کہ ایک بار میں ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں وہ جال میں پھنس جاتی تھی اور پھر اس کا وہ گوشت کھایا کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بستی کے دروازے میں سر کو جھکا کر داخل ہونا اور یہ کہتے جانا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور یہ کہتے جانا کہ اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ہم بڑھا کر دیں گے۔
فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. یہ چھٹا رکوع مکمل ہوا، اور یہ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے سابقہ امت یعنی بنی اسرائیل پر کی تھی، اور کس طرح بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، اللہ رب العزت کے احکام کو ماننے سے انکار کیا، اور کس طرح اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. تو یہی سلسلہ اس بارے میں آگے چلے گا. بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور دیگر انبیاء کرام کا آگے ذکر اس بارے میں آئے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.